آج کا والمراد بالتصدیق بالقلب کہ دل کے ذریعے تصدیق کرنا، کس بات کی؟ ایمان کی تصدیق کرنا، ٹھیک ہے۔ ان یکون فی القلب الایمان باللہ سبحانہ وتعالی وبرسولہ بیقین لا یتطرق الیہ شیء من شک وشبہ والارتیاب۔ فرمایا کہ تصدیق جو دل کی جو ہے وہ یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دل اللہ کی ایمان، ان یکون فی القلب کہ ہو جائے دل کے اندر الایمان باللہ اللہ پر یقین سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایسا یقین کہ جو اب کسی اور کی طرف مڑے نہیں، یعنی ثابت قدم ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو۔ لا یتطرق الیہ شیء من الشک، شک کا شکار نہ ہو دل، والشبہ شبہ کا شکار نہ ہو، والارتیاب اور اپنی ثقافت سے نہ ہٹے، اپنی مضبوطی سے ہٹے نہیں وہ۔ یعنی نبی علیہ السلام کی کچھ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اندر، اور نبی علیہ السلام کی کچھ ایسی باتیں جو کتاب و سنت میں ہیں، بسا اوقات انسان کی عقل سے بعید ہوتی ہے۔ کیا سمجھے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک جو ہے وہ بیل باتیں کرے گا، لوگوں سے بیل باتیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر ایمان لائے اس پر اور عمر ایمان لائے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اس وقت موجود نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی میں خود ہی نے اپنی طرف سے آپ نے ان کی ایمان کی گواہی دے دی۔ تو اب یہ کیا ہے کہ ایمان ایسا ہو کہ جس کے اندر کیا ہو؟ من الشک والشبہ والارتیاب، شبہ، شک اور ارتیاب سے پاک ہو وہ۔ ارتیاب ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عدم ثقہ، یعنی جو ثقافت ہوتی ہے نا اسلام کے دل میں، ایک بندے مضبوطی، اس سے نہ پھرے وہ کبھی بھی، مضبوط رہے۔ ہاں، مال علمی، علم کے ساتھ، بما تضمنتہ شہادتان، اس علم اور جانکاری کے ساتھ کہ جس کی وہ ضمانت دی اس نے دو گواہیوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، من الوہیہ سبحانہ و تعالی و ربوبیہ، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کے اسماء اور صفات۔ الوہیت کیا ہے؟ یہ بھی 5 آیتیں ایک نے جمع کی ہیں اور 6 آیتیں ایک نے جمع کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ لائیے جنہوں نے ہوم ورک کیا ہے، ریفرنس لکھا کیوں نہیں ہے؟ اچھا آپ نے لکھا، لکھ لیا کریں تاکہ آپ کو بھی وہ سہولت ہو۔ آپ نے بھی ریفرنس دیا ہے کہ لکھا ہے؟ لکھا بھی ہے۔ کوئی قرآن آیت، اچھا، نظر بد سے بچنے کے لیے کالر یہ دیا ہے آپ نے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور 2، اللہ تعالیٰ وہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا جو سب کا دینے کے بعد ہے، اللہ فرشتے، چلے میں خود ہی اس کی مثال دیتا ہوں، البتہ انہوں نے تو ہوم ورک کیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ طٰہٰ، سورہ آل عمران، سورہ انبیاء، سورۃ النحل اور سورہ حشر کی آیات انہوں نے درج کی ہیں اس پر۔ آپ نے بھی یہی کی ہیں میرے بھائی؟ کون کون سی صورتوں کی آیت درج کی ہیں آپ نے؟ کون سی صورت کی؟ 14ویں صورت ہے، 14ویں صورت، اچھا 14ویں صورت نہیں ہوگی، 14ویں صورت کی آیت نمبر 14 ہوگی، 52 ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ دیکھیں آیت نمبر سورہ نمل کی ہے، ایک آیت نمبر 62 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا کون ہے جو بے کس کی فریاد کو سنتا ہے، اور کون ہے جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ الہم اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب وہاں پر فرمایا کہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات وہ ہے جو الہ ہوگی، اور تم نے کہہ دیا کہ فلاں بھی کوئی اور ہے میرے پریشانیوں کو دور کرنے والی ذات، تو آپ نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیا۔ کیا سمجھے؟ تو الہ تو ایک ہی ذات ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔
اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو ایسی مثالیں قرآن مجید کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جمع کریں، لیکن دوسرے بھائیوں کو میرے خیال سے فرصت نہیں ملی ہوگی، مصروفیت ہوگی۔ اب دیکھیں نا کہ آپ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، توجہ سے آتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، جو تھوڑا بہت گھر پہ کام دے دیتا ہوں نا تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا، آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا۔ آپ اپنے اندر خود شوق پیدا کریں نا، اپنے اندر شوق پیدا کریں۔ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد کتابیں بند نہ کر دیں۔ یہاں پہ جانے کے بعد اچھا طالب علم وہ ہوتا ہے کہ آگے کے سبق کو بھی یاد کر کے آتا ہے اور دہرا کے بھی آتا ہے۔ پتہ نہیں یہ خوبی ہمارے اندر کب پیدا ہوگی۔ ہم اللہ سے خوب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ تو فرمایا کہ توحید الوہیت اور توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ کا رب ہونا۔ رب ہونے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور رب اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی ضروریات کو اس کے وجود سے لے کر اس کے فنا تک ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں پوری کرتا رہے، وہ رب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی رب کی ضرورت تھی، عالم ارواح میں تھے تب بھی رب کی ضرورت تھی، عالم ارواح سے عالم ابدان میں منتقل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، رب کی ضرورت تھی، برا ادھر ہی لٹک جاتے۔ اب یہاں سے لے کر ایک اور عالم تک، اور اب اس کے اندر ایک پہلے زمانے میں ایک بندے نے کتاب لکھی ہے الذریعہ، مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، میں نے اپنی کتاب عون الباری میں ذکر کیا ہے فائدے میں اس کو۔ انہوں نے 12 اطوار ذکر کیے انسان کے، 12 اطوار۔ ما لکم لا ترجون اللہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کا وقار نہیں رہا، حالانکہ اسے تمہیں مختلف اطوار سے پیدا کیا ہے۔ کہ انسان کے 12 اطوار ہیں، عالم ارواح سے لے کر جو ہے مرنے کے بعد تک کی زندگی کے بعد تک 12 اطوار ہے۔ بچہ ہوتا ہے، بچے کے بعد بڑا ہوتا ہے، بڑے کے بعد جوان ہوتا ہے، جوان کے بعد بوڑھا ہو جاتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر آخرت کی منزلیں طے کرتا ہے۔ یہ سارے 12 اطوار ہیں۔ ان تمام اطوار میں ضرورتوں کو پورا کرنے والا رب ہوتا ہے۔ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کی صفت اسماء، نام اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہے؟ رزاق، رزق دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور یہ صفت ہو گئی۔ اسماء کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام، اور رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جو اس کے نام ہے، جو اس کی صفتیں ہیں، رائے کے بنانے کے برابر بھی اس میں سے کسی کو شریک نہیں کرنا۔ وَرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کی رسالت پر۔ شرک فی الرسالت بھی ہے، رسالت کے اندر بھی شرک ہے۔ نبی کی بات کی ہوتے ہوئے امت کی بات کو مان لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ کے حدیث کا سری حکم کے ہوتے ہوئے آپ نے نبی علیہ السلام کے حکم پر اپنے امام کو غالب کر دیا، اپنے نفس کو غالب کر دیا، اپنے ماں باپ کو غالب کر دیا، ان کی بات مانی، نبی کی بات چھوڑ دی۔ شرک فی الرسالت ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ، اس کی تفصیلی ذکر آئے گا آگے۔ فرماتے ہیں قال اللہ سبحانہ وتعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بات یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر کسی قسم کے شک میں نہ پڑے، ارتداد کا نہ شکار ہوئے۔ اور فرمایا وجاہدوا باموالہم، انہوں نے جہاد کیا اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، اولئک ھم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے باتوں میں اور اپنے وعدوں میں سچے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ مومن وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر اجمالاً ذکر کیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ، اس کی تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے اندر بیشتر کئی مقامات پر اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ
تصدیق بالقلب کا معنی ہم سمجھ گئے کہ تصدیق بالقلب سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور ایسا ایمان ہو کہ جس میں کوئی نہ شک ہو، نہ کوئی اس کے اندر شبہ ہو، اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو کہ جو ہمیں ایمان کی ثقافت سے ہٹا دے۔ اور وہ علم کے ساتھ وہ دو شہادتوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے شہادت، اس کی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اس کی اسماء اور صفات، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی نبوت کی شہادت ہے۔ اس پر یہ بات ہوگی تو یہ مراد ہوگا تصدیق بالقلب کا۔ انشاءاللہ اب ہم پڑھیں گے اگلی کلاس کے اندر والمراد عمل بالجوارح، عمل جوارح انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔